نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی تفسیر سمجھ رہے ہیں اور ہم سورہ یاسین شروع کر رہے ہیں۔ آج شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا اور نہایت مہربان ہے۔ یاسین، اس حکمت سے بھرے ہوئے قرآن کی قسم، بلا شبہ تو یقیناً بھیجے ہوئے لوگوں میں سے ہے، سیدھی راہ پر ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر کو سمجھتے ہیں۔ سورہ یاسین بہت جانی پہچانی سورہ ہے اور بہت زیادہ لوگ اس کو ہر روز پڑھتے ہیں اور اس کی بہت ساری فضیلات بیان کی جاتی ہے، تو وہ ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے نیت سے اس کو پڑھتے ہیں، قرآن کی سورہ کو۔ تو اس سلسلے میں پہلے تھوڑی سی بات ہم کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن کریم مجید اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کو نازل فرمایا، اور اس قرآن میں ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس میں ہمارے لیے نصیحتیں ہیں، اس میں ہمارے لیے پچھلے لوگوں کے واقعات سے مثالیں دی گئی ہیں، ان کے اچھے اور برے انجام، اچھے اور برے اعمال کے لحاظ سے ان کے اچھے اور برے انجام کو بتایا گیا ہے، اور ہمیں بہت سے شرعی احکامات دیے ہیں کہ اگر تم مسلمان ہو، اللہ پر یقین رکھتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہو، اس قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھتے ہو، تو یہ سارے احکامات تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ تو بہت سے احکامات ہمیں ان کی حکمت بھی سمجھ آتی ہے کہ ہاں واقعی میں اس میں ہمارا فائدہ ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت سے احکامات ایسے ہوتے ہیں جن میں واضح ہمیں نہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ حکم ہمیں کیوں دیا گیا ہے، اس میں ہمارے لیے کیا فائدہ ہے۔ تو دیکھیں، ہمارے لیے صرف اتنا جاننا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے، ہمارے رہنمائی کے لیے اور ہمارے فائدوں کے لیے اس کتاب کو بھیجا ہے۔ تو ہم اللہ کے ہر حکم کو اسی طرح، چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے اس کا فائدہ، چاہے نہ آئے، ہم سمعنا واتعنا، ہم اللہ کے ہر اس قرآن کے ہر لفظ پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس میں ہمیں ہماری شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس دو ذرائع ہیں، ایک قرآن ہے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، جس کے ذریعے ہم اللہ کے دین کو سمجھتے ہیں۔ تو ہمیں جو کچھ بھی قرآن اور حدیث میں سمجھایا جاتا ہے، جو کچھ بھی حکم دیا جاتا ہے، ہم اس پر پورا ایمان رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے اس میں فائدے ہی فائدے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں ہمارے خالق نے دیے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر اور بھلائی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ چونکہ انسان جو ہے وہ صرف اپنی عقل سے دنیا اور آخرت کے فائدے نہیں پا سکتا۔ دنیا تو ہمیں سمجھ آتی ہے، دنیا کے فائدے بھی سمجھ آتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایون دنیا کے فائدے بھی ہمیں نہیں سمجھ آتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں ظاہری چیزیں نظر آتی ہیں اور ہمیں ظاہری طور پر لگتا ہے کہ میرا فائدہ اس کام میں ہے، اور ہم وہ کرتے ہیں، مگر ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں آگے چل کے بعض اوقات چلتا ہے کہ یہ تو غلط فیصلہ تھا، اس میں فائدہ نہیں تھا، اس میں نقصان تھا۔ تو ہمارے دنیا کے اور آخرت کے تمام وہ معاملات جو ہم اپنے لیے اختیار کرتے ہیں، ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، جن پر ہم عمل کرتے ہیں، ان سب کا فائدہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ ہمارے کون سے فیصلے میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے، کس بات پر عمل کرنے میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہمیں اس میں کوئی ذرا سا بھی شک نہیں ہے کہ جب کوئی بات قرآن اور حدیث سے ثابت ہو گئی تو اس میں ہمارے لیے اس کے مطابق یقین رکھنا، اس کو سچا ماننا اور اس پر عمل کرنا، یہ سارے ہمارے لیے فائدے ہی کے کام ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی قرآن نازل فرمایا، اس میں
تقسیم ہے، صورتیں دی گئی ہیں مختلف، اور بعض صورتوں کے الگ سے فائدے اور فضائل بھی بتائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جیسے سورہ ملک کو ہمیں روز رات کو پڑھنے کو کہا گیا، کیونکہ یہ ہمارے لیے حجت کرے گی، ہمیں ہمارے لیے یہ ہمیں قبر میں بھی ہماری قبر کے عذاب سے بھی ہمیں بچانے کے لیے ہمارے لیے یہ حجت کرے گی. تو ہمیں سورہ ملک کے فائدے بتائے گئے الگ سے، ٹھیک ہے، اور ہمیں ہر رات پڑھنے کے لیے کہا گیا. ایسے ہی کچھ سورہ کہف کے بارے میں ہمیں سمجھایا گیا کہ ہر جمعے کو پڑھنا ہے اس کو، تاکہ ہم دنیا اور آخرت کے فتنوں سے بچ جائیں. لیکن ہر صورت کے الگ سے فضائل اور فائدے نہیں بتائے گئے، ٹھیک ہے. ہمارے لیے صرف اتنا سمجھنا ضروری ہے کہ یہ اللہ کی نازل کردہ کلام ہے، اور اس پر ہمیں یقین رکھنا ہے، اور اس کے بہت سارے فضائل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے رکھے ہیں. اور یہ اللہ کے کلام کی ہر صورت ایسی ہے جیسا کوئی کلام کوئی انسان نہیں بنا سکتا، اور اس کے ہر لفظ کو پڑھنے کے ہمیں ہر لفظ کو پڑھنے کی 10 نیکیاں ملتی ہیں. جیسے یا سین، یہ اس کے یا پڑھنے کی 10 نیکیاں اور سین پڑھنے کی 10 نیکیاں. تو ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کے ہر چیز، ہر سورہ، چاہے اس کے الگ سے فضائل بیان کیے گئے یا نہ بیان کیے گئے، لیکن ہمارے لیے اس میں فضائل ہیں، ہمارے لیے اس میں فائدے ہیں، اور ہمیں ان کو اپنی زندگی میں ان پر عمل کرنا ہے، اور ان کو اپنی زندگی میں ہمارے لیے برکت کے ذریعہ ہے یہ، اور فائدوں کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے. تو سورہ یاسین ان صورتوں میں سے جس کے بارے میں بہت سے فضائل بتائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو لیکن ہمیں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ان فضائل جو ہمیں بتائے جاتے ہیں، جو ہم جن پر یقین رکھتے ہیں کہ اگر ہم مرنے والے کے سامنے اسے پڑھیں گے تو اس کی موت آسان ہو جائے گی، یا ہم سورہ یاسین پڑھیں گے تو ہم کو جو مختلف فائدے ہمیں بتائے جاتے ہیں تو ہمیں وہ فائدے حاصل ہو جائیں گے. تو اس وجہ سے ہمیں ضروری کیا ہے ہمارے لیے کہ یہ جو فضائل ہیں اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ کون سے فضائل صحیح احادیث سے ثابت ہیں اور کون سے ثابت نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہم جو کچھ بھی عمل کریں ہم صحیح علم کے ساتھ عمل کریں. تو دیکھیں اس میں جو باتیں بتائی گئی ہیں سورہ یاسین کی فضائل کے بارے میں، اس میں کچھ مشہور روایت ہے. ایک ہے کہ قریب الموت شخص کے پاس اسے پڑھنے والی روایت بہت زیادہ مشہور ہے. جب کوئی مر رہا ہوتا ہے، ہم اس وقت ان کے پاس موجود ہوتے ہیں تو ہم فوراً سے سورہ یاسین پڑھنے کا اہتمام کرنے لگتے ہیں بہت سے لوگ، اور اس میں بلیو یہ ہوتا ہے کہ مرنے والے کی موت آسانی سے واقع ہو جائے گی. تو اب یہ کہ صحیح تحقیقات سے ہمیں پتہ چلا ہے، علماء نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ اس صورت کے جو فضائل بہت سی روایات میں، مشہور روایت میں بیان کیے جاتے ہیں، وہ روایت جھوٹی اور ضعیف ہے. ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی فضائل، سورہ یاسین کی فضیلت میں جو روایات بہت ساری مشہور ہیں وہ روایت صحیح نہیں ہے. جیسے اس میں سے کچھ تو جھوٹی بنائی ہوئی ہیں اور کچھ ضعیف ہے. یعنی ضعیف ہونے میں اور جھوٹے میں کیا فرق ہے کہ اس کا متن سرے سے کسی نے بنا لیا ہے، ٹھیک ہے، وہ جھوٹی حدیث ہے. اور ضعیف حدیث میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو سند ہوتی ہے اس میں کہیں نہ کہیں خرابی ہوتی ہے، وہ سند صحیح ثابت نہیں ہوتی ہے. اور سند کیا ہوتی ہے؟ وہ راوی، ان راویوں کا سلسلہ جس کے ذریعے وہ حدیث ہم تک پہنچی ہوتی ہے. تو اگر اس میں کچھ ضعیف راوی ہوتے ہیں، کچھ راویوں کے درجے بڑی تحقیقات کے ساتھ مقرر کیے گئے ہیں ان کی زندگی کو دیکھ کر کہ وہ صحیح، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اگر بیان کرنے والے ہیں تو پھر ان کی اپنی زندگی کیسی ہے، کیا یہ جھوٹ بولتے ہیں اپنی زندگی میں، کیا انہوں نے جس استاد کے ساتھ وہ ہمیں روایت بیان کرتے ہیں وہ ان کے واقعی میں ان کے شاگرد تھے یا نہیں ہیں. اس طرح کی ساری تحقیقات ان راویوں کے بارے میں کی ہوئی، اور یہ ساری تحقیقات جو ہے وہ کتابوں میں موجود ہے، ٹھیک ہے. اور اسی وجہ سے پھر احادیث کی تحقیقات ہوتی ہے کہ اگر کسی حدیث کی سند میں جو راویوں کا سلسلہ ہے اس میں کوئی ایسا راوی ہے
جو کہ ضعیف راوی ہے، جس کے اوپر طعن ہے کہ یہ آدمی جھوٹ بولنے والا ہے، یا یہ آدمی جس استاد سے حدیث بیان کرتا ہے وہ استاد اس کا تھا ہی نہیں، وہ ان استاد کے شاگرد نہیں تھے. اس طرح سے ساری باتیں دیکھ کے حدیث کو صحیح یا ضعیف کہا جاتا ہے. اور ہمارے لیے کیا ہے کہ جو خاص طور سے عمل والی باتیں ہیں ان پر ہم جھوٹی احادیث اور موضوع احادیث پر ہم نہیں عمل کر سکتے. اسی طرح کسی چیز کی فضیلت ہمیں کہی گئی کسی حدیث سے، مگر وہ جھوٹی حدیث ہے یا وہ ضعیف حدیث ہے، وہ قابل یقین نہیں ہے، تو ہم پھر ان فضائل کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم وہ قرآن کی آیات یا وہ سورۃ ہم اس وقت پڑھتے ہیں یہ سوچ کے، تو یہ صحیح نہیں ہے. ہاں البتہ بے شک قرآن کی ہر آیت اور ہر سورہ ہمارے لیے فضیلت والی ہے، اور ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں ہمارے لیے برکتیں ہیں، ہمارے لیے فضیلتیں ہیں. تو ہم کچھ احادیث کو دیکھتے ہیں جو کہ مشہور ہے سورہ یاسین کے بارے میں. پہلی حدیث انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یعنی اس حدیث کو حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی طرف منسوب کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور جو سورہ یاسین پڑھے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے پڑھنے کے ساتھ اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن کی تلاوت لکھ دیتا ہے. تو اس حدیث کی جو تحقیق ہے اس میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ امام ترمذی نے یہ روایت بیان کر کے فرمایا، خود امام ترمذی نے اس روایت کو بیان کیا اپنی کتاب میں، اور اس کے بارے میں فرمایا یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم اسے حمید بن عبد الرحمن کی روایت کے علاوہ نہیں جانتے. یعنی کہ یہ حدیث جو ہے وہ امام ترمذی کہتے ہیں کہ ان کی ریسرچ کے مطابق صرف اس میں جو راوی ہے حمید بن عبد الرحمن وہی ہے جو کہ اس روایت کو آگے پہنچایا ہے انہوں نے. اور اس کا ایک راوی ہارون ابو محمد شیخ مجہول ہے. اور مجہول راوی کیا ہوتا ہے کہ وہ کوئی جانا پہچانا شخص نہیں ہے، یہ ان راویوں میں سے نہیں ہے جس کو محدثین جانتے ہیں، جس کے بارے میں تحقیق شدہ راوی ہے. تو یہ ان راویوں میں سے نہیں ہے، کوئی بھی شخص ہے جس کو کوئی جانتا نہیں ہے. پھر ابن ابی حاتم نے اپنے والد سے نقل کیا ہے، انہوں نے فرمایا یہ باطل حدیث ہے، اس کی کوئی اصل نہیں. محدث علامہ البانی نے اسے موضوع قرار دیا. موضوع حدیث جو ہوتی ہے وہ جھوٹی ہوتی ہے، یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کوئی بات بتائی جاتی ہے مگر وہ جھوٹی بات ہوتی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہوتی. تو یہ ساری باتیں، یہ تحقیق جو ہے وہ بیان کی گئی اس حدیث کے بارے میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جھوٹی حدیث ہے تو پھر اس کو کیوں امام ترمذی نے اپنی کتاب میں روایت کیا؟ تو دیکھیں بہت سے جو ماضی کے بڑے بڑے مشہور محدثین ہیں انہوں نے کچھ ایسی احادیث کو روایت کیا جو کہ ان کو پتہ تھا کہ وہ صحیح حدیث نہیں ہے، ضعیف ہے. تو انہوں نے اس حدیث کو بیان کر کے پھر اس کا ضعف یعنی اس کے اندر کیا خرابی ہے اس کو بھی بیان کر دیا. اور اس سے ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جو لوگ اب یہ حدیث مشہور ہو گئی ہے اور جو لوگ اس پر یقین کرتے ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ جھوٹی من گھڑت حدیث ہے، یا پھر اس حدیث میں بہت کمزوری ہے اس کی سند میں کہ اس کو مان لینا صحیح نہیں ہے، اس پر عمل کرنا صحیح نہیں ہے. اچھا، اب دوسری ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی رات سورہ یاسین پڑھے وہی سال میں صبح کرتا ہے کہ اسے بخش دیا جاتا ہے. ابن کثیر نے اس کی سند کو جید کہا ہے، مگر مسند ابو یعلا کے محقق نے اس کے ایک راوی حشام بن زیاد کے ضعیف ہونے کی وجہ سے اسے ضعیف قرار دیا ہے. تو جو راوی ہے اس میں حشام بن زیاد وہ خود قابل اعتماد نہیں ہے. تو جب ایک آدمی کے قابل اعتماد نہیں ہے اور خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنے والا شخص ایسا ہے جس کے پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، تو پھر ہمیں اس حدیث پر عمل کرنا صحیح نہیں ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے کہ جو ہمیں بتا رہا ہے اس سے ہی امید نہیں ہے کہ وہ صحیح بات کر رہا ہوگا، تو پر اس کی بات کو چھوڑ دیا جاتا ہے.
حافظ ابن حجر نے قریب میں اس راوی کے متعلق فرمایا یہ متروک، یعنی اسے محدثین نے ترک کر دیا ہے۔ متروک راوی کون ہوتا ہے؟ جس سے جو مشہور محدثین جو صحیح والے ایسے محدثین ہیں جو کہ واقعی حدیث کے محدث ہیں، حدیث بیان کرنے والے ہیں اور وہ جانے پہچانے ہیں، ان کا مرتبہ اور مقام ہے، وہ ثابت ہو چکے ہیں کہ وہ سچے لوگ ہیں، ان کی تحقیق ہو چکی ہے وہ، تو ایسے سارے محدثین نے اس کو متروک کہا۔ متروک یعنی ہم اس کی حدیث نہیں لیتے، ہم اس کی حدیث بیان نہیں کرتے، جس سند میں یہ راوی موجود ہے ہم اس حدیث کو آگے نہیں بیان کرتے اور نہ اس پر عمل کرتے ہیں، اس کو ہم ضعیف حدیث سمجھتے ہیں۔ اچھا، اب جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 3 ہے یہ، جو شخص کسی رات اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سورہ یاسین پڑھے اسے بخش دیا جاتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے محقق ڈاکٹر حکمت بن بشیر نے فرمایا اس کی سند ضعیف ہے کیونکہ حسن نے جندب رضی اللہ عنہ سے نہیں سنا، تو یہ بھی ضعیف حدیث ہے کیونکہ جس صحابی سے وہ بیان کرتے ہیں اس صحابی کے شاگرد نہیں تھے، یہ ان کا زمانہ نہیں پایا، تو پھر وہ ان سے حدیث کیسے بیان کر سکتے تھے۔ اچھا، لیکن یہ بات ضرور ذہن میں رکھے، دیکھیں یہ ساری حدیث سے جھوٹی اور ضعیف حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سورہ یاسین کو ہم نہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اگر ہمیں پسند ہے پڑھنا، ہم قرآن پڑھ کر سونا چاہتے ہیں، تو ہم سب سے پہلے کیا کریں، ان سورہز کو پڑھ لیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کے بارے میں ثابت ہے کہ ان کو رات کو پڑھنا چاہیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، سورہ ملک اور سورہ سجدہ، تو ان کو پڑھ لینے کے بعد ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے اور ہمارا دل چاہ رہا ہے تو ہم سورہ یاسین بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو نہیں پڑھ سکتے، ہاں اس یقین کے ساتھ کہ یہ سورہ یاسین کی یہ فضیلت ہے اس لیے میں پڑھتا ہوں اس وقت، تو یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 4، معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، جو آدمی بھی اسے اللہ اور دارالآخرت کے ارادے سے پڑھے گا اسے بخش دیا جاتا ہے، اور تم اسے اپنے مرنے والوں پر پڑھو۔ تو تفسیر ابن کثیر کے محقق ڈاکٹر حکمت بن بشیر نے کہا کہ اس کی سند ان رجل ان ابیہ، 2 آدمیوں سے مجہول ہے، یعنی سند میں جو نام لکھے ہوتے ہیں اس میں ایک نام صرف رجل لکھا ہے۔ اب رجل کا مطلب ہوتا ہے مرد، تو ایک مرد نے ہمیں بتایا، اس مرد نے اپنے باپ سے بتایا، اور سند میں اس طرح کے حوالے جو ہیں وہ بالکل بھی قطعی طور پر قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ رجل سے کیا کس آدمی نے بتایا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، اور پھر اس آدمی کا باپ کون ہے یہ بھی نہیں پتا، تو اب یہ اس طرح کی جو سند ہوتی ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی ہے، تو یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ نمبر 5، ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خواہش ہے کہ یہ یعنی کہ سورہ یاسین میری امت کے ہر شخص کے دل میں موجود ہو، تو یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ محقق محکمت بن بشیر نے فرمایا اس کی سند ضعیف ہے کیونکہ اس کا ایک راوی ابراہیم بن حکم بن ابان ضعیف ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں مذکور روایت کے علاوہ ایک مشہور روایت یہ ہے کہ عطا بن ابی رباح کہتے ہیں مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن کے شروع حصے میں سورہ یاسین پڑھے اس کی ضرورتیں پوری کر دی جاتی ہیں۔ دارمی کے محقق حسین سلیم اسد نے فرمایا اس کی سند ضعیف و مرسل ہے، یعنی عطا بن ربی رباح تابعی ہیں، انہوں نے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور نہ اپنی خبر کو ذریعہ بیان کیا۔ اب دیکھیں کوئی شخص یہ کہتا ہے، یعنی صحابی کے علاوہ کوئی شخص ہے، صحابہ کرام کے بعد کیا طبقے سے ہے جس کو تابعی کہتے ہیں، اب وہ کہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنی ہے، تو یہ یا پھر وہ اس نے کسی سے سنا ہے کسی صحابی سے، تو اس کو چاہیے کہ اس صحابی کا نام پہلے بتائے کہ مجھے فلاں صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سن کر بتائی ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ وہ حدیث جو ہے وہ ضعیف بن جاتی ہے۔ علاوہ ابراہیم بن حکم راوی ضعیف ہے، اس روایت کے علاوہ روایت کا حال اس سے بھی بدتر ہے، یعنی کہ
یہاں پر 5 ہمیں بتائی گئی اور یہ کہا گیا کہ اس کے علاوہ بھی بہت سی مشہور ہیں، مگر وہ اور بھی زیادہ جھوٹی اور بالکل ہی من گھڑت ثابت ہو چکی ہے، تو یہاں پر ساری احادیث نہیں بیان کی۔ اب آپ خلاصہ کیا ہے؟ دیکھیں خلاصہ یہ ہے کہ سورہ یاسین قرآن مجید کی سورہ ہے، بہت ہی پاورفل، بہت عظیم سورہ ہے، اور اس کو پڑھنا ہمیں اس کا اچھا لگتا ہے تو ہم پڑھیں، لیکن یہ نہیں کہ ہم سارا قرآن چھوڑ کے صرف یاسین شریف کو پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے؟ یہ صحیح نہیں، ہمیں پورا قرآن پڑھنا چاہیے، تلاوت روزانہ ہم کریں تو ہم تھوڑی تھوڑی قرآن سے پڑھتے رہیں تاکہ ہم مکمل تکمیل قرآن ہوتی رہے ہماری، سال میں 1 2 بار 3 بار 4 بار جتنی اللہ ہمیں توفیق دے، اور الگ سے بھی کبھی بیٹھ کے ہمیں کوئی اور سورہ پڑھنے کا دل چاہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن دل میں یہ فضائل رکھ کے پڑھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب ہے، ہر قرآن کی ہر صورت ہر لفظ کا پڑھنے کا اجر و ثواب ہے، تو بس اس کی نیت رکھے انسان کہ انشاءاللہ میں قرآن اللہ کی اس کلام کو پڑھ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر و ثواب ضرور دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مقصد ہے۔ اچھا، تو یہ تو اس کے فضائل کے بارے میں جو کچھ مشہور ہے وہ میں نے بیان کیا۔ اب یہ مشہور کیوں ہو جاتی ہے؟ جب جھوٹی حدیث ہے تو مشہور کیوں ہو جاتی ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے بہت سے بندوں نے دین کی خدمتیں کی، ہم تک صحیح دین پہنچایا، بہت احتیاط سے پہنچایا، لیکن جب ایک زمانہ ہوتا ہے نا، جیسے اب یہ وہ زمانہ تھا کہ جو لوگ دین کا کام کرتے تھے، جو احادیث بیان کرتے تھے، ان کا ایک رتبہ اور مقام ہوتا تھا، تو بہت سے لوگ اس میں شامل ہونا چاہتے تھے، اپنا رتبہ اور مقام حاصل کرنا چاہتے تھے، مگر وہ صحیح طریقوں سے اپنی محنت کر کے کسی اچھے استاد سے سیکھنے کے بجائے اس طرح کی باتیں عام کر دیتے تھے، اور جتنا زیادہ دیکھیں آپ دیکھیں گے کہ جو ہمیں بعض اوقات بہت زیادہ چھوٹے سے کام کا بہت زیادہ اجر و ثواب بتا دیا جاتا ہے، تو عام طور پر وہ بات صحیح نہیں ہوتی ہے مگر اس کو مشہور کیوں ہو جاتی ہے کہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ اچھا اس چھوٹے سے کام سے ہمیں اتنا فائدہ ہوگا، تو ایک انسان کی فطرت کے لحاظ سے انسان عام طور پر چاہتا ہے مجھے جلدی سے خیر مل جائے اور بہت کم محنت کرنے پر زیادہ خیر مل جائے، تو پھر وہ اس طرح کی باتیں بہت عام کر دیتے ہیں انسان، اور کچھ لوگ اپنے خود نمائی کے لیے کرتے ہیں۔ بہرحال کچھ بھی ہو، انسان کے مقاصد بہت سے ہو سکتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، اور ہر انسان دین میں مخلص نہیں ہوتا، تو اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہم اچھی صحیح خالص باتوں کو سنیں اور اس پر عمل کریں، اور ہم اگر کسی ضعیف احادیث سے ہمارا دل اٹیچ ہے، ہم اس میں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ اچھا یہ تو قرآن کا دل ہے، اور اس سے تو موت میں آسانی ہوتی ہے، اس سے تو بخشش ہو جاتی ہے، تو پھر اس طرح کے خیالات ہمیں اپنے آپ کو صاف کر لینا چاہیے، اور ہمیں قرآن کی تلاوت باقاعدگی کے ساتھ روز کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے قرآن کو اور سمجھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اور قرآن کی ہر صورت کو اللہ کے کلام سمجھ کے اس کو فضیلت دینی چاہیے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور جو فضیلت جن سورات کی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے، ہمیں ان کو اسی لحاظ سے، اس وقت کے لحاظ سے، جیسے سورہ ملک اور سورہ سجدہ ہم کو ہر رات پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول یہ تھا، اور اسی طرح سورہ کہف ہم کو ہر جمعے کو پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ بھی ہمیں اس کا بھی فائدہ بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے جن کے صحیح فضائل ہمیں پتہ چل جائے تو ہمیں ان فضائل پر یقین بھی رکھنا چاہیے انشاءاللہ۔ اب ہم سورۃ شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 1 ہے یاسین۔ تو یاسین یہ حروف مقطعات ہیں، اس کو کچھ ہم سورہ پہلے پڑھ چکے ہیں جن کے شروع میں حروف مقطعات آئے ہیں، تو حروف مقطعات کے بارے میں جو صحیح بات ہے وہ یہ کہ ان کا مکمل طور پر صحیح مفہوم اور معنی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور اس کے بارے میں علماء نے تحقیق کر کے کچھ اپنی تحقیق سے کچھ باتیں ضرور بتائی ہیں، لیکن اصل معنی اور مفہوم کے بارے میں کوئی عالم یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں اس کا قطعی طور پر یہ صحیح معنی ہے، کیونکہ اللہ ہمیں بتایا نہیں گیا، اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا قرآن میں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ ہاں البتہ یاسین کے بارے میں یا کسی بھی حروف مقطعات قرآن میں جو بھی آئے ہیں ان کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ ان کے ہر لفظ یہ
ہر لفظ کے 10 ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہے، یعنی یا کہنے کی 10 نیکیاں، سین کہنے کی 10 نیکیاں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ آیت نمبر 2 ہے والقرآن الحکیم۔ تو والقرآن الحکیم، واو جو ہے وہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ والقرآن، واو کے بعد جو لفظ ہوتا ہے اس کے نیچے اگر کسرہ ہے اس کے آخر میں، تو یہ واو جو ہوتا ہے وہ اور کے معنی میں نہیں ہوتا بلکہ قسم کے معنی میں ہوتا ہے۔ والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم، تو قسم کیوں دی جاتی ہے؟ قرآن میں بہت سی چیزوں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کے بعد بات فرمائی ہے، جیسے والتین والزیتون وطور سینین، تو یہ ساری قسم ہے، ٹھیک ہے؟ والعصر، زمانے کی قسم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسمیں مختلف بیان فرمائی ہے قرآن میں۔ اچھا، ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم اللہ کی قسم کے سوا نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے؟ مخلوق کی قسم نہیں کھا سکتے، ہم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قسم کھا کے کوئی سچ بات، یعنی اگر کوئی ہم سے قسم اٹھواتا ہے، کسی آدمی سے کہا جاتا ہے کہ تم نے یہ کام نہیں کیا اگر تو تم قسم کھاؤ، اور وہ قسم کھاتا ہے تو اسے قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کے اللہ کی قسم کھا کے وہ اپنی صداقت کو واضح کر سکتا ہے کہ ہاں میں اللہ کی قسم کھا کے میں یہ قسم اٹھا کے یہ بات کرتا ہوں کہ میں سچا ہوں۔ تو یہ ایک مقصد ہوتا ہے قسم اٹھانے کا ہم لوگوں کا، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے قسم کا کہ قسم کے بعد کی جو بات ہوتی ہے وہ اس کی دلیل کے طور پر قسم کھایا جاتا ہے کہ وہ بات سچی ہے، جیسے یہاں پر ہے والقرآن الحکیم، پھر اگلی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت بیان کی گئی ہے، تو گویا کہ یہاں پر قسم کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہے، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ مقصد ہوتا ہے۔ پھر بعض اوقات قسم اٹھائی جائے اس کی عظمت ہی کو جواب سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ قسم کا ایک جواب ہوتا ہے، جیسے کہ ہم ابھی پڑھیں گے کہ والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، پھر انک لمن المرسلین، تو پھر وہ جو آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ قسم میں جواب ہو گیا، ٹھیک ہے؟ جواب، قسم کا جواب ہو گیا وہ، تو قسم ہوتی ہے اور اس کا جواب ہوتا ہے بعض اوقات، ٹھیک ہے؟ لیکن بعض اوقات جواب نہیں ہوتا، بلکہ جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے وہ اس کی عظمت کو جواب قسم کی شہادت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، یعنی کہ مثلا اللہ کی قسم، اور بعض اوقات قسم کا مفہوم تو دیکھیں یعنی کہ اللہ کی عظمت، اور یہاں قرآن میں جس طرح سے آتا ہے والعصر، زمانے کی قسم، تو زمانے کی قسم کھا کے بات کی گئی ہے۔ اسی طرح والقرآن، قرآن حکیم کی عظمت، تو یعنی کہ جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے اس کی عظمت کی شہادت ہوتی ہے قسم، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کی گواہی دے رہی ہوتی ہے کہ یہ ایک عظیم چیز ہے، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات قسم کا مفہوم جواب قسم کی دلیل ہوتا ہے اور اس کے سچے ہونے کی شہادت دے رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات قسم آتی ہے لیکن اس کے بعد کوئی ہمیں ایسا جملہ نظر نہیں آتا جو ہم سمجھے کہ یہ جواب قسم ہے، کیونکہ قسم میں ہی جواب موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ قسم جو ہے جس چیز کا مفہوم، جو قسم کا مفہوم بنتا ہے وہی قسم کی دلیل ہوتا ہے، جیسے والعصر، زمانے کی قسم جب کھائی گئی، یا والتین والزیتون، تو ان چیزوں کی قسم کھانے کا مطلب کیا ہے کہ زمانہ جیسے گزرتا رہتا ہے نا، زمانہ کبھی اپنی جگہ پہ نہیں ٹھہرتا، تو ہمارا وقت زندگی کا جو ہے وہ ہم کٹ رہا ہے، مسلسل کٹ رہا ہے، جو وقت گزر گیا وہ ہمیں واپس نہیں آتا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ہر لمحہ جو ہے وہ ہمارے لیے قیمتی ہونا چاہیے، اور ہم اس کو ہر لمحے کو اس طرح گزارے کہ اس میں ہماری دنیا اور آخرت کے فائدے ہوں، کیونکہ ورنہ وہ لمحات گزر جاتے ہیں۔ الحکیم، اچھا، تو یہ قسم کے کچھ وجہ بتائی گئی کہ قسم کب کھائی جاتی ہے، اور ہمارے لیے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی قسم کھا سکتے ہیں، ہم مخلوق کی قسم نہیں کھا سکتے۔ اچھا، اب قرآن الحکیم، تو الحکیم کا کیا معنی ہے یہاں پر؟ تو یہ قرآن جو ہے وہ دانائی اور حکمت سے بھرپور ہے، ٹھیک ہے؟ حکمت والی ہے یہ کتاب، یہ دانائی اور حکمت سے بھرپور ہے،
اور اس کی کوئی بات نہ خطا ہے، نہ عقل کے خلاف ہے، اور نہ کمتر درجے کی ہے۔ دیکھیں حکمت والی بات کیا ہوتی ہے؟ وہ فائدہ مند بات ہوتی ہے، وہ سچی بات ہوتی ہے، وہ حق یعنی کہ حق کے مطابق ہوتی ہے، جیسا ہونا چاہیے ویسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، محکم بات ہوتی ہے۔ تو کوئی بات اس میں خطا یا عقل کے خلاف نہیں ہے قرآن میں، ٹھیک ہے۔ قرآن میں جو کچھ بھی ہے، ہماری جو عقل سلیم ہے وہ اس کو تصدیق کرتی ہے کہ ہاں یہ سچ بات ہے۔ ہاں اگر جس کی عقل ہی فطور والی ہو تو وہ دوسری بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بلند درجے کی بات ہوتی ہے قرآن کی ہر بات، یہ اللہ کی آیات ہے، اللہ کا کلام ہے، تو ہر بات جو ہے کمال عقل اور دانش پر مبنی ہے۔ اور اس کا ایک معنی یہ کہ قرآن انتہائی محکم اور مضبوط ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ قرآن میں جو آیات آئی ہیں، جو احکامات آئے ہیں، وہ ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ کہ انسان کو دیکھیں، انسان کی بات جب ہوتی ہے تو اس میں بعض اوقات ہم ایسی بات کر جاتے ہیں کہ اپنی بات کی مخالف چلے جاتے ہیں، لیکن قرآن میں ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں ہر بات باہمی طور پر اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، قرآن کے احکامات میں، قرآن کی آیات میں۔ اچھا، یہ سارے معنی ہے اس کے۔ اچھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے قرآن حکیم کی قسم کھا کر 3 باتیں فرمائی ہیں اس سورہ میں، ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات کیا فرمائی اللہ تعالیٰ نے؟ ہم آیات کو دیکھ لیتے ہیں۔ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ بلا شبہ تو یقیناً بھیجے ہوئے لوگوں میں سے ہے، تو یقیناً تو رسولوں میں سے ہے۔ قسم کھا کر پہلی بات یہ بات بتائی گئی۔ پھر جنہیں ہماری طرف سے بھیجا گیا ہے، ان رسولوں میں سے آپ ہیں۔ دوسری یہ کہ یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو راستہ اختیار کیا ہے اپنے لیے، وہ بھی سیدھا راستہ ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے دکھایا، جو راستہ بتایا، وہ بھی سیدھا راستہ ہے۔ یعنی سیدھا راستے سے مطلب کیا ہے کہ انسان کو دنیا میں ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے جس سے اللہ راضی ہوگا، اور انسان اس حالت میں زندگی گزار کے جب مرے گا تو وہ سیدھے راستے پر ہی ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوگا، اور آخرت کی بھی کامیابی پانے والا راستہ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ پھر تیسری یہ کہ یہ عزیز اور رحیم کا نازل کردہ ہے۔ تیسری بات کیا فرمائی گئی کہ قرآن مجید کسی انسان کا، کسی مخلوق کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ تو العزیز اللہ تعالیٰ جو زبردست ہے، اور رحیم جو اللہ تعالیٰ بے حد مہربان، بار بار رحم فرمانے والا ہے، اس نے نازل فرمایا ہے۔ اور قسم اور جواب قسم میں مناسبت بالکل واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور دوسری دونوں باتوں کے لیے ایک کوئی دلیل نہ بھی ہو تو یہ قرآن ہی ان کی دلیل کے لیے کافی ہے۔ کیا مطلب ہے کہ دیکھیں، قرآن مجید ہی اگر انسان خلوص دل سے، صحیح نیت سے قرآن کو پڑھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ قرآن، اس کو سمجھ آتی ہے کہ قرآن انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، قرآن جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کی کتاب ہے، اس کو سمجھ آنے لگتی ہے یہ بات۔ اور تو صرف قرآن itself، یعنی قرآن بذات خود بھی یہ دلیل ہے، جو انسان قرآن پڑھتا ہے، جو سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ کتاب اللہ ہی کی کتاب ہے، اور وہ جانتا ہے کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا قرآن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے پر ہیں، اور یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، جو عزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ دیکھیں، اگر اس زمانے کو ہم دیکھیں جب قرآن نازل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اور لوگ جانتے تھے کہ امی کون ہوتا ہے؟ جو باقاعدہ تعلیم کے لیے اسکولوں میں نہیں گیا ہوتا ہے، اس نے کئی استادوں سے کچھ نہیں سیکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ امی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو اب ایسے انسان پر قرآن جیسی کتاب نازل ہو، ٹھیک ہے، تو وہ بذات خود ایک ثبوت تھا ان لوگوں کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی ہیں، نہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، پھر اتنی فصیح اور بلیغ کتاب، اتنا فصیح اور بلیغ کلام آپ کیسے بیان کرتے ہیں؟
یہ کسی کی شاگردگی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال کسی کی شاگردی اختیار کی ہوتی، کسی ایسے انسان کی جو بڑا زبان دان تھا، وہ عربی زبان کا ماہر تھا، بڑا فصیح اور بلیغ تھا، تو پھر انسان کہے کہ ہاں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سیکھ لیا ہے زبان کو کہ اب آپ یہ کلام بنا کر لا سکتے ہیں. تو ایسا کچھ نہیں تھا، اور وہ سب جانتے تھے، اس وجہ سے کسی شک کی گنجائش ہی نہیں تھی. تو کفار مکہ ان چیزوں کو جانتے تھے، کیونکہ وہ ذاتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 برس سے جانتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی عمر ہوئی جب قرآن نازل ہوا تھا آپ پر، پہلی وہی نازل ہوئی تھی. پھر 40 برس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یکلخت ایسا کلام کا جاری ہو جانا جس نے عرب کے تمام فصیح اور بلیغ لوگوں کو مقابلے سے عاجز کر دیا اور گونگا بنا دیا، اور بار بار کے چیلنج کے باوجود وہ ایسا کلام پیش کرنے سے عاجز رہے. اس سے یہ 3 باتیں ثابت ہو رہی ہیں کہ یہ عظیم الشان حکیمانہ کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، بلکہ کسی اور کا کلام ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری یہ کہ وہ بھیجنے والا کوئی اور نہیں، کوئی مخلوق نہیں ہے، وہ تو خود خالق کے کائنات ہے. کیونکہ مخلوق کو تو چیلنج پیش کیا گیا کہ اگر کوئی چاہے تو ایسا کلام بنا کے لا دے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ کلام کسی انسان کا ہے تو وہ بنا کر لے آئے. تو جو عزیز اور رحیم ہے خالق، اسی کا کلام ہے یہ. کیونکہ اگر یہ کسی اور کا کلام ہوتا تو وہ اس جیسا مزید بھی بنا کر پیش کرتے تھا، اور جبکہ پوری کائنات مل کر بھی اس جیسی ایک صورت پیش کرنے سے عاجز ہے. کیونکہ قرآن میں تو بار بار یہ چیلنج پیش کیا گیا کہ تم کسی کو بھی شامل کر لو، کسی کی مدد لے لو اور ایسا کلام بنا لو، لیکن کوئی ایک صورت بھی ایسی نہیں بنا سکا. اس زمانے میں جبکہ ایسے لوگ تھے جو کہ جن کی فصاحت اور بلاغت مشہور تھے، وہ اور جو اپنے آپ کو زبان دان سمجھتے تھے اور دوسروں کو اپنے مقابلے میں گونگا سمجھتے تھے، کیونکہ جس طرح سے وہ مفہوم کو بیان کر سکتے تھے، کسی بات کو بیان کر سکتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے جو عام لوگ ہیں وہ اس طرح سے کر ہی نہیں سکتے. تو ایسے لوگوں کو چیلنج پیش کیا گیا، مگر وہ عاجز تھے، وہ ایسا کلام بنا کر نہیں لا سکے. تو یہ اب تیسری بات یہ کہ آپ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، تو یقیناً آپ جس راہ پر چل رہے ہیں وہ بالکل سیدھا راستہ ہے. اس میں قرآن کی عظمت اور رفعت کا اظہار بھی ہے کہ قرآن کی قسم اٹھائی جا رہی ہے. تو اس قرآن کا قسم کھانے کا مقصد بھی قرآن کی عظمت اور رفعت کو ظاہر کرنا بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آیت نمبر 3 ہے اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رسول ہونے میں کوئی شک تھا. دیکھیں یہاں پر قسم کھا کے یعنی بے شک تاکید کے ساتھ کہا گیا. 2 تاکیدیں ہیں، انا کی تاکید اور لام تاکید، کہ آپ بے شک مرسلین میں سے، بھیجے ہوئے لوگوں میں سے، انبیاء کرام جو اللہ کی طرف سے آئے، آپ بھی ایک اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شک تھا. ٹھیک ہے. بلکہ اصل میں ان کفار کی تردید ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف کہتے تھے کہ آپ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. جو آپ کو جانتے بوجھتے جو لوگ جھٹلاتے تھے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو تاکید کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ کلام اپنی طرف سے گھڑ کر پیش نہیں کر رہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. سورہ رعد کی آیت نمبر 43 ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہتے ہیں کہ کسی طرح رسول کہ تو کسی طرح سے رسول نہیں ہے. کہہ دے میرے درمیان اور تمہارے درمیان اللہ کافی اور گواہ ہے، اور وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے، یعنی جو لوگ قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں وہ بھی گواہ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. اچھا، آیت نمبر 4 ہے علی صراط مستقیم، یعنی آپ دین توحید پر ہیں جو سیدھا اللہ تک پہنچا دیتا ہے. جیسا کہ فرمایا وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر. سورہ نحل 9 میں فرمایا اور سیدھا راستہ اللہ ہی پر جا پہنچتا ہے، اور اس میں سے کچھ راستے ٹیڑھے بھی ہیں. دیکھیں اس دنیا میں انسان بے شمار طریقے ہیں زندگی گزارنے کے، لوگ بنا لیتے ہیں اپنے لیے طریقے،
جو انسانوں کو اچھا لگتا ہے وہ بنا لیتے ہیں. تو بہت سے راستے ٹیڑھے ہیں، ٹیڑھے راستے بہت زیادہ ہیں، مگر سیدھا راستہ اللہ کی طرف جانے والا ایک ہی ہے جو ہدایت کا راستہ ہے، جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے. یہی بات دوسری آیت میں فرمائی گئی، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ کہ سورہ شورى کی آیت نمبر 52-53 میں فرمایا، بے شک تو یقیناً سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اس اللہ کے راستے کی طرف جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے. سن لو، تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹتے ہیں. تو یہاں بھی سیدھے راستے کی وضاحت کی گئی کہ یہ وہی راستہ ہے جو اللہ کی طرف لے جائے گا. پھر آیت نمبر 5، تنزیل العزیز الرحیم، یعنی یہ کسی بے اختیار و بے بس شخص کا کلام نہیں ہے جس کے جھٹلانے کی کوئی پرواہ نہ ہو، بلکہ اس اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ہے جو سب پر غالب ہے، اور اس کے مقابلے میں نہ کوئی اپنا کلام لا سکتا ہے، نہ اس کے کلام کو نافذ ہونے سے کوئی طاقت روک سکتی ہے، نہ اسے جھٹلا کر کوئی اللہ کی گرفت سے بچ سکتا ہے. ساتھ ہی وہ بے حد رحم والا بھی ہے، اور اس نے تمہاری ہدایت کے لیے رسول بھیجا ہے، کتاب نازل فرمائی ہے، پھر تمہیں مہلت دی اور جھٹلانے پر فوراً نہیں پکڑا. دیکھیں یہاں پر کیا بات بتائی گئی کہ جو لوگ قرآن کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کی کتاب نہیں مانتے، تو یہ نہ سمجھے کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، کسی انسان کی نہیں ہے، مخلوق کی نہیں ہے کہ وہ بے بس ہو جائے گا آپ کسی کو جھوٹا کہہ دیں. ٹھیک ہے، اب وہ انسان آپ ماننے کو تیار نہیں، آپ کہتے ہیں یہ تم جھوٹے ہو، اب وہ انسان بے بس ہو جاتا ہے کیونکہ وہ آپ کو کہہ کر تھک جاتا ہے کہ نہیں میں سچا ہوں. تو انسان دنیا میں ایسا کرتے ہیں، کسی سچے کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں، لیکن اللہ تو عزیز ہے، اللہ زبردست ہے. اللہ کی بات کو جھٹلانے والا اللہ تو اس کو ایک لمحہ بھی مہلت نہ دے اور اس کو عذاب اس پر نازل فرما دے، مگر اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا، وہ رحیم ہے. اس نے بندوں کو مہلت دی ہے، تو وہ بندے اس مہلت میں اگر گستاخی کرتے ہیں اللہ کی شان میں، اور وہ اتنی بڑی بات اپنے چھوٹے منہ سے کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ جھوٹا کلام ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو فوراً نہیں پکڑتا، حالانکہ اللہ پکڑنے کی پوری طاقت رکھتا ہے، العزیز ہے. تو اب گرفت سے کیوں بچے ہوتے ہیں ایسے لوگ؟ کیوں لوگ اللہ کو جھٹلا کر بھی زندگی میں اچھی زندگی گزار لیتے ہیں اور ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے ایک مہلت رکھی ہے، اور جب اس کی مہلت پوری ہو جائے گی تو وہ جب دنیا میں بھی اس کو عذاب دے سکتا ہے اللہ، اور کسی کو دنیا میں عذاب نہ بھی دے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں جزا سزا کا دن موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ تمام فیصلے کرے گا، اور اللہ تعالیٰ سب کو وہی دے گا جو وہ کر کے آیا ہوگا. یہ اللہ کی رحمت یہ کہ اس نے رسولوں کو بھیجا دنیا میں تاکہ انسانوں کو اللہ کی پہچان ہو، ان کو صحیح طریقہ بتایا جا سکے، کیونکہ دنیا میں انسان صرف اپنی عقل سے صحیح راستہ نہیں پا سکتا، اس کے نفس اس کا خواہشات سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کے پیچھے شیطان بہت بڑا اس کا دشمن لگا ہوا ہوتا ہے جو اس کو مسلسل بہکاتا رہتا ہے. تو انسان کے لیے بہت سے خطرات ہیں دنیا میں، وہ اپنے آپ سے سیدھا راستہ نہیں پا سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رحم فرما کے بندوں کے لیے رسولوں کا انتظام کیا، اور رسولوں نے آپ بندوں کو اللہ کی باتیں بتائی، سچا راستہ سکھایا، اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں جنہوں نے ہمیں ہدایت کا راستہ بتایا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا جو اللہ کی آخری کتاب ہے، تو پھر تمہیں مہلت دی اور جھٹلانے پر فوراً نہیں پکڑا. تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ انسان کی مہلت فوراً ختم نہیں کر دیتا، شاید اس کو کسی موقع پر ہدایت آ جائے. دیکھیں بہت سے لوگ زندگی کا بڑا حصہ لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں، ہدایت سے دور ہوتے ہیں، دین کی کچھ سمجھ نہیں ہوتی، غفلت اور جہالت میں زندگی گزارتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان پر کرم کر دیتا ہے اور ان کو اس وقت نہیں پکڑ لیتا جب وہ جہالت میں پھنسے ہوئے ہوتے، بلکہ وہ اپنی مہلت پوری کرتے کرتے کئی راستے میں اس کو ہدایت مل جاتی ہے اور وہ
جنتیوں میں شامل ہو سکتا ہے انسان. تو یہ ساری اللہ کی رحمت ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت 6 میں لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے رسول بنایا کہ یہ کتاب نازل کی ہے. آیت پوری پڑھ لیتے ہیں. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا، یہ کتاب نازل فرمائی کہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جس میں آپ سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا، اس لیے وہ دین حق سے بے خبر ہے. تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کافی عرصے کے بعد ہوئی، اور اس وقت تک انسان جب بھی کوئی رسول بھیجا اللہ نے، کچھ لوگ جنہوں نے انبیاء کرام کی بات کو سچا مان کے ہدایت کے راستے کو قبول کر لیا، اور رسولوں کے بعد بھی لوگوں کی تعلیم تربیت کرتے رہے، تو ہمیشہ کچھ عرصے تک نیک لوگ رہے دنیا میں، اور جتنے بھی رسول آئے ان سب کے فالوور سب نیک تھے، اور وہ مسلمان ہی تھے، اللہ کے فرما بردار ہی تھے. لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ انسان ہٹ جاتا ہے سیدھے راستے سے. دنیا میں اچھے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، یا انسان کچھ برے لوگ آ کر اس دین میں تبدیلیاں کرتے ہیں، پھر لوگوں کے پاس صحیح راستہ نہیں رہتا ہدایت کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بعثت ہوئی تو یہی حال تھا کہ اللہ کے توحید کا بہت ہی نہ ہونے کے برابر لوگوں کو، اتنی کم تعداد کے لوگ تھے جن کو تھوڑا سا احساس تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ورنہ لوگ شرک میں ڈوبے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے، ان کی غفلت سے ان کو اٹھانے کے لیے، صحیح دین دکھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. تو سورہ سجدہ آیت 4 میں بھی یہ بات فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے بشیرم و نذیرن فاعرض اکثرہم فہم لا یسمعون، کہ آپ جو ہے وہ بشیر اور نذیر ہیں، آپ لوگوں کو صحیح دین بتانے کے لیے آئے. ان لوگوں کو جو مان لیں گے حق کو، وہ ان کے لیے خوشخبری دینے والے ہیں. جو نہیں مانتے ان کو آخرت کے برے انجام سے ڈرانے والے ہیں. تو یہاں بھی یہ بات ہے. اور پھر جو نہیں مانتا ان سے اعراض برتے، کیونکہ ان کو وہ سنتے ہی نہیں ہیں. ان کے کان ہیں مگر وہ اپنے کانوں کو حق سننے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. پھر اس آیت کے بارے میں ابن کثیر نے فرمایا لِتُنذِرَ قَوْمًا میں قوم عرب سے مراد عرب ہے. ٹھیک ہے، قوم سے مراد عرب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں مبعوث ہوئے تھے پہلے، جن کے آبا کو ڈرایا نہیں گیا. مگر اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب ہی کے لیے بھیجے گئے. لیکن چونکہ یہاں پر کہا گیا کہ آپ کو اس لیے بھیجا کہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جس کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا، تو کیا صرف عرب کے لیے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اس کا جواب ابن کثیر نے یہ دیا کہ اکیلے عرب کا ذکر سے دوسری اقوام کی طرف مبعوث ہونے کی نفی نہیں ہوتی، جس طرح بعض افراد کے ذکر سے عموم کی نفی نہیں ہوتی. یہاں بہت سی آیات اور متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اقوام کے طرف مبعوث ہیں، اور آپ کی بعثت قیامت تک کے لیے ہے. تو دیکھیں، اگر کسی کمرے میں حامد بھی موجود ہے اور محمود بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کسی سے کہتے ہیں کہ حامد موجود ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نفی کر رہے ہیں کہ محمود موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح کسی بات کو کہنے کے لیے کہ آپ کی قوم کو ڈرانے کے لیے آئے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت صرف آپ عرب تک تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں کئی جگہوں پر بتایا گیا کہ آپ جو ہے وہ تمام عالمین کے لیے، اب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کی امت جو ہے وہ جتنے بھی لوگ اب دنیا میں آئیں گے، چاہے وہ کس گھر میں پیدا ہوتے، کس قوم میں پیدا ہوئے، وہ سب کے سب اب آپ کی امت میں ہیں. اور امت جو ہے وہ اس کو تک پہنچانا ہے، سبق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج پہنچانا ہے، اور جو قبول کرے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں شامل ہو جائے گا، اس لحاظ سے کہ انہوں نے قبول کیا، اور جنہوں نے انکار کیا وہ انکاری ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے وہ قیامت تک کے لیے.
سورہ آراف، سورہ سبا، سورہ آراف 157 میں بھی یہ بات بتائی گئی۔ سورہ آراف 157 میں بنی اسرائیل کے متعلق کہا گیا کہ یہ رسول جو ہیں وہ جو لوگ یعنی بنی اسرائیل کے جو لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی کریں گے، اس نبی امی کی پیروی کریں گے، وہ جانتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں یعنی تورات اور انجیل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا گیا تھا کہ آپ آخری نبی آئیں گے اور وہ تمام لوگوں کے نبی ہوں گے۔ تو اسی طرح سورہ سبا 28 میں سورہ سبا 28 میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر اور نذیر بنا کے تمام انسانوں کے لیے بھیجا گیا۔ تو لتنذر قوما سے مراد یہاں پر عرب اور غیر عرب تمام اقوام ہے، اور آباؤہم سے مراد قریب کے آبا ہیں، یعنی قریب زمانے میں نہ عرب کی طرف کوئی نبی آیا نہ غیر عرب کی طرف۔ ہاں، بعید زمانے میں عرب کی طرف اسماعیل، ہود، صالح، شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، اور غیر عرب کی طرف سب سے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، جن کی بعثت تقریباً 600 برس گزر چکے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے زمانے کے تمام لوگوں کی طرف مبعوث ہیں، اب وہ عرب ہو یا عجم، کیونکہ ان کے قریب آبا کی طرف کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا۔ 600 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے، اور انسان بہت جلدی اپنے صحیح راستے سے ہٹ جاتے ہیں، تو انبیاء کی آمد پر مدت دراز گزرنے کی وجہ سے یہ لوگ سب اصل دین سے بے خبر ہیں۔ اچھا، اب ایک سوال یہ ہے کہ زمانہ فطرت جس میں کوئی رسول نہیں آیا، ٹھیک ہے، فترہ اس زمانے کو کہتے ہیں جس میں رسولوں کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے جس میں کوئی اور رسول نہیں آتا، تو لوگوں کو شرک اور گمراہی کی وجہ سے عذاب کیوں ہوگا؟ اب یہ سوال ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں کہ ان کے اوپر ان کے لیے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا لمبے عرصے تک، تو پھر جب ان کے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تو ان کو عذاب کیوں ہوگا؟ تو اس کا کیا جواب ہے، کیوں ان کو عذاب دیا جائے گا؟ تو یہ اللہ کا قاعدہ ہے کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ ہم جب تک رسولوں کو نہیں بھیج دیتے اور رسولوں کو ان کا انکار نہیں کر دیا جاتا، اس وقت ہم کسی قوم کو پر عذاب نہیں ڈالتے۔ تو پھر ہم کبھی عذاب دینے والے نہیں یہاں تک کہ کوئی پیغام پہنچانے والا بھیجے۔ یہ ترجمہ ہے بنی اسرائیل آیت 15 کا۔ تو اس کا جواب سورہ بنی اسرائیل میں اسی آیت 15 کی تفسیر میں ہے۔ تو سورہ بنی اسرائیل آیت 15 کی تفسیر کو ہم ذرا سا دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 15 میں یہ انہوں نے تفسیر کی ہے اس کی، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی بعثت سے پہلے جو موجود تھے، جو دور جاہلیت میں لوگ تھے، تو پھر ان کو کیوں عذاب دیا جائے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہم تو جب تک کسی رسول کو نہیں بھیجتے ہم عذاب نہیں دیتے، یعنی کہ ان پر حجت تمام کی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ لوگوں پر حجت تمام کی جاتی ہے، ان کو دین کا پیغام دیا جاتا ہے، پھر اگر وہ انکار کرتے ہیں تو وہ سزا کے قابل بنتے ہیں۔ تو جو کہ دور جاہلیت میں جو لوگ تھے ان کا معاملہ کیا تھا کہ عرب کے وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے فوت ہو گئے، تو ان تمام کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہیں اللہ کی طرف سے توحید کا پیغام نہیں پہنچا۔ اصل قاعدہ کیا ہے کہ توحید کا پیغام پہنچے کسی کے پاس اور وہ انکار کرے تو وہ پھر کافر بنتا ہے اور سزا یافتہ بنتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ نہیں تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی رسول تو نہیں آیا، مگر ایسا نہیں تھا کہ وہ لوگ جو شرک میں مبتلا ہو گئے تھے ان کو دین کا پیغام پہنچا ہی نہیں تھا، کیونکہ اس زمانے حضرت ابراہیم یہ خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے سمجھتے تھے، یعنی وہ جانتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور حضرت اسماعیل کی اولاد سے اور امت تھے، تو ان کو توحید کا پیغام تو پہنچا تھا۔ اور اس زمانے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، جب بھی حالانکہ ہر طرف کفر اور جہالت تھی، مگر اس میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو توحید کی بات کرتے تھے، توحید
اس کو سمجھاتے تھے، حضرت زید بن عمر بن نفیل، حضرت ورقہ بن نوفل، اور اسی طرح سے کچھ ایسے لوگ تھے جو خانہ کعبہ میں علی اعلان اللہ کی توحید کو بیان کرتے تھے اور بت پرستی کو ناپسند کرتے تھے. تو گویا کہ ایسا نہیں تھا کہ وہ بالکل ہی جاہل تھے، کیونکہ دیکھیے انبیاء کرام کی تعلیمات بھول جاتے ہیں لوگ وقت کے ساتھ، مگر ایسا نہیں ہوتا کہ کسی بھی قوم میں کبھی ایسا وقت آیا کہ ان کو کوئی ذرا سا بھی توحید کا پیغام نہیں پہنچا. مگر ہوتا یہ کہ لوگ گمراہ کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور گمراہی کو اس لیے پسند کرتے ہیں کہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر نہ صرف وہ خود گمراہ ہوتے ہیں بلکہ پھر وہ اپنے بچوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ خود مجرم قرار پاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو بھی جو ہر انسان پر جو عذاب دیا ہوگا جائے گا یا ہر انسان کا جو انجام ہوگا وہ اس کا خود ہی ذمہ دار ہوگا. کسی کی وجہ سے کسی کو عذاب نہیں ہوگا. اور کوئی بے گناہ معصوم ہے جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو وہ اس کا معاملہ پھر اللہ کے پاس ہے. لیکن دیکھیں انسان کی فطرت، جو کہ انسان کو فطرت میں پیدا کیا گیا ہے، فطرت سلیم کیا ہے کہ انسان توحید کے سمجھ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. تو اگر اچھا انسان ہے، اس کی فطرت خراب نہیں ہوئی تو وہ تو حق کو سمجھ لیتا ہے، پہچان لیتا ہے اور قبول کر لیتا ہے. جن کی فطرت مسخ ہو چکی ہوتی ہے وہ تو پھر وہ دنیا میں وہ پسند کرتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کے دین پر چلے اور حق کو قبول نہ کرے، تو پھر وہ گنہگار ہوتے ہیں اور وہ سزا یافتہ ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم یہاں پر اسٹاپ کرتے ہیں.